دوستو یہ چھوٹی تاریخی کہانی سٹیریموس برج کی ہے جو بوسنی اینڈ ہرزیگوینیا کے شہر موسٹر میں ایک دریا کے بہنے کی وجہ سے شہر کے دو الگ حصوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ 427 سال لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والا یہ برج ایک خاص مذہبی تعصب کی بنا پر مسلمانوں کے عظیم ثقافتی ورثہ کو آہوں اور سسکیوں کے درمیان شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کہانی کا مکمل احوال جاننے سے پہلے بہتر ہوگا کہ اس کی کچھ تاریخی اہمیت کا خلاصہ کر لیا جائے۔ دوستو یہ 1557 ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے اقتدار کا سورج عین اپنے افق پر چمک رہا ہے۔ دوسرے بہت سے ممالک کے ساتھ بوسنیا بھی آٹومین بوسنیا کے نام سے سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ ہے۔ وقت کے سلطان سلیمان لوگوں کی تکالیف کا ازالہ کرنے کے لیے موسٹر میں بہنے والے دریا پر ایک پل کی تعمیر کا حکم جاری کرتے ہیں۔ سلطان کے چیف آرکیٹیکٹ معمار حیر الدین موسٹر برج کو ایک ڈاٹ یا ایک بڑی آرچ کی شکل میں ڈیزائن کرتے ہیں۔ برج کی کل لمبائی 29 میٹر اور ہائیسٹ پوائنٹ پر اونچائی 24 میٹر رکھی جاتی ہے۔ یہ اس وقت کی دنیا تعمیرات میں ایک اچھوتا شاہکار تھا۔ موسٹر برج 9 سال کی مدت میں مکمل ہوتا ہے۔ بالآخر 1566 میں عوام الناس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، اس برج نے لوگوں کو گزرگاہ ہی فراہم نہیں کی بلکہ ایک ایسا کھیل بھی متعارف کروا دیا جس کھیل میں نوجوان اپنے ہائیسٹ پوائنٹ سے مختلف انداز اپناتے ہوئے دریا میں جمپ کرتے اور لوگوں سے داد تحسین وصول کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ کھیل اتنا مقبول ہوا کہ دنیا بھر سے سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس اینول فیسٹیول میں شرکت کے لیے بوسنیا پہنچنا شروع ہو گئی۔ یوں یہ کھیل انٹرنیشنل ایونٹ کی حیثیت اختیار کر گیا اور وقت کے ساتھ موسٹر برج سائن آف ہوپ اور کلچرل سمبل کا روپ اختیار کرتا گیا۔ صدیوں یہ خوشیوں بھرے تہوار جاری رہنے کے بعد سال 1992 کی آمد ہوتی ہے جب 3 مارچ 1992 کو بوسنیا اپنی مکمل انڈیپینڈنس کا اعلان کرتا ہے۔ یاد رہے اس وقت بوسنیا کی کل آبادی کا 57% مسلمانوں پر، 37% کرسچین اور 4 to 5% جیوز پر مشتمل تھا۔ کرسچین آبادی کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ اقلیت کے طور پر بوسنیا میں جانے جائیں، سو انہوں نے سربیا اور کروشیا کی فوج کے ساتھ مل کر ایک ہولناک سول وار کا آغاز کر دیا۔ یہ خوفناک جنگ گلیوں، بازاروں، چوراہوں پر لڑی جاتی ہے۔ اس جنگ میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمان، بوڑھے، جوان، بچے اور خواتین کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ 12,000 وومنز ریپ کی جاتی ہیں۔ 2.4 ملین پیپلز کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے۔ کروشین فوج نے یہیں پہ بس نہیں کیا۔ مسلمانوں کے قتل عام کے ساتھ عظیم ثقافتی ورثہ موسٹر برج کو تباہ کرنے کے درپے ہو گئی۔ شدید گولہ باری کے بعد 9 نومبر 1993 کو موسٹر برج لوگوں کی آہوں اور سسکیوں میں شہید کر دیا گیا۔ تمام مسلم امہ حسب عادت زبانی جمع خرچ سے آگے کوئی عملی اقدام نہ اٹھا سکی، جبکہ پاکستانی فوج کے اس وقت کے ISI کے سربراہ درویش صرف لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر نے مسلمانوں کی عملی مدد کا بیڑا اٹھایا۔ پاکستانی فوج کے ٹروپس امن فوج کی شکل میں بوسنیا روانہ کیے گئے۔ سخت جد و جہد کے بعد جنرل جاوید ناصر کی قیادت میں مسلمانوں پر آگ اگلتی توپوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ آخرکار امن مشن اور یونائٹڈ نیشن کے تعاون سے 14 دسمبر 1995 کو ایک ایگریمنٹ کے ذریعے جنگ کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ سیز فائر کے 3 سال بعد یونیسکو ورلڈ بینک کے تعاون سے انہی بنیادوں اور روایتی مٹیریل سے موسٹر برج کی دوبارہ تعمیر کا آغاز کیا جاتا ہے۔ 2004 میں موسٹر برج مکمل ہونے پر
لوگوں کے اداس چہرے ایک بار پھر کھل اٹھتے ہیں۔ 2005 میں اس برج کو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ صدیوں پرانا کھیل ایک بار پھر دوبارہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں شائقین اس کھیل میں شرکت کے لیے بوسنیا پہنچتے ہیں۔ جمپنگ کے اس مقابلے میں ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ غیر ملکی کھلاڑی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جہاں جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اب اس امید کے ساتھ اس کہانی کا اختتام کرتے ہیں کہ دوبارہ کبھی بوسنیا پر کوئی 6 اپریل 1992 جیسا سیاہ دن طلوع نہ ہو۔ ساتھیو، اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ کی رائے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔